الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثہ بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اخلاق حسنہ سیرت نبوی کی روشنی میں آج اس کا پہلا دن جس میں ہمارا موضوع صدق و امانت ہے۔ کورس کی تیاری اور اس کے تعارف، اس کے مراحل کے اندر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا یہ جو کورس ہے اس کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کرنا ہے۔ بعض جگہ پر کچھ آیات کو بھی اس کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اخلاق حسنہ بیان ہوئے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی تفصیل مزید آگے آ رہی ہے۔ جو بھی خلق ہمارے اس کورس کے اندر بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ صدق و امانت ہے، عدل و انصاف ہے، سچائی ہے، صلہ رحمی ہے، تو اس کو ایک بڑی علمی ترتیب کے ساتھ علماء کرام کی رہنمائی کی روشنی میں تیار کیا گیا۔ سب سے پہلے اس موضوع کی لفظی اور اصطلاحی تعریف ہم پڑھیں گے، آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرنی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ جو خلق ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اہمیت و فضیلت میں قرآن و حدیث کے دلائل، اور اس کے مد مقابل جو خلق سیئہ یعنی برا اخلاق ہے، اس اچھے اخلاق کے اپوزٹ ہم اس کو بیان کریں گے، اور جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم معاشرتی اصلاح کیسے لا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اس اچھے اخلاق کے ذریعے ہم کیسے اصلاح لا سکتے ہیں یا کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو آپ ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے 5 یہ بنیادی ٹاپک ہوں گے جن کے بارے میں گفتگو رہا کرے گی ہماری۔ کورس کو الحمدللہ مختلف کتابوں سے تیار کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، صحیح بخاری کی احادیث ہیں، صحیح مسلم کی احادیث ہیں، اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی احادیث ہیں، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی کی احادیث ہیں۔ چیزوں کی تعریفات کو ذکر کرنے کے لیے لغت کے اندر المعانی سے مدد لی گئی۔ التعریفات نامی کتاب امام جرجانی کی اس سے مدد لی گئی۔ شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ کی کتاب منہاج المسلم سے مدد لی گئی، اور اس کے علاوہ دیگر کتب سے بھی اس کورس کی تیاری میں مدد لی گئی۔ جو علماء کرام کی ٹیم الحمدللہ ہمیں اس کورس کا علمی مٹیریل فراہم کرنے میں سپورٹ کر رہی ہے، کورس کی نظر ثانی میں سپورٹ کر رہی ہے، ان کے اندر ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب، حافظ نصر اللہ خالد صاحب، حافظ معاذ انور صاحب، شیخ سعود الفیصل صاحب، حافظ سعد ماجد صاحب، اور اسی طرح حافظ محمد مدنی یونس حافظہم اللہ۔ یہ تمام علماء کرام کی ایک پوری ٹیم ہے۔ کوئی بھی سبق تیار کیا جاتا ہے علماء کرام کی اس ٹیم کی رہنمائی کے اندر الحمدللہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ کورس کی بالکل ابتدا کے اندر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی پوری ٹیم کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، من لا یشکر الناس، جو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا حقیقت میں اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنے میں، کسی کو تھینکس بولنے میں، کسی کے لیے تعریفی کلمات یا دعائیہ کلمات کہنے میں ہمیں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی آپ کا طریقہ کار ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ ایک مبارک سلسلے کے اندر جمع کیا،
اور میں آپ تمام طلباء کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس پوری ٹیم نے الحمدللہ اس کورس کو آپ تک پہنچانے میں ہماری معاونت کی، اور میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر آپ تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کورس کو جوائن کیا۔ بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ صدق اور امانت کے موضوعات کو شروع کریں، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو لفظ اخلاق ہے، پہلے تو ایک غلطی کی اصلاح کر لیں کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اخلاق زیر کے ساتھ، حمزہ کی زیر کے ساتھ، تو یہ لفظ اخلاق نہیں ہے بلکہ یہ لفظ کیا ہے؟ اخلاق۔ حمزہ کی زبر کے ساتھ یہ لفظ کیا ہے؟ اخلاق۔ اور یہ خلق کی جمع ہے، کس کی؟ خلق۔ خلق کی جمع ہے اخلاق۔ یہ انسان کی عادت، اس کا وصف، اس کا دین، اس کی فطرت، ان تمام چیزوں کا نام کیا کہلاتا ہے جی؟ اگر واحد ہے تو خلق، اور اگر جمع ہے تو اخلاق۔ اچھے اخلاق کے لیے شریعت اسلامیہ میں حسن خلق یا اخلاق حسنہ، اور برے اخلاق کے لیے خلق سیئہ یا اخلاق سیئہ کا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اس کورس کے اندر جب بھی انشاءاللہ ہم یہ کہا کریں گے اخلاق حسنہ یا خلق حسن یا حسن خلق یا حسن خلق، تو اس کا مطلب اچھا اخلاق، اور جب بھی یہ کہا جائے گا اخلاق سیئہ یا پھر خلق سیئ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ برا اخلاق۔ یہاں پر سلف صالحین کے کلام کی روشنی میں ایک بڑا خوبصورت قول ذکر کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تمام اخلاق اور عادات پر نظر دوڑائیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اچھے اخلاق جو ہیں ان کی بنیاد اصل میں 4 طرح کی عادات پر ہے۔ 4 ایسی صفات ہیں، 4 ایسے اخلاق ہیں جن پر تمام اخلاق کی عمارت کی بنیاد ہے، بیسک۔ وہ کیا ہیں؟ الصبر والعفت والشجاعت والعدل۔ صبر، پاک دامنی جس کو عفت کہتے ہیں، بہادری اور عدل، ان 4 چیزوں پر پورے اخلاق کی عمارت کھڑی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ اگر برے اخلاق کی عمارت کو دیکھنا ہو کہ وہ کس پر کھڑی ہے، تو وہ بھی 4 طرح کی عادات پر کھڑی ہے: الجہل والظلم والشہوت والغضب۔ جہالت، ظلم، شہوت اور غصہ۔ جس کو ان 4 چیزوں پر کنٹرول کرنا آ گیا اس کے اخلاق اچھے ہو گئے، اور جس کو ان 4 چیزوں پر کنٹرول کرنا نہیں آیا وہ اپنے اخلاق کے اندر کامیاب نہیں ہے، اپنے اخلاق کی اچھائی کے اندر وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ اخلاق کے بارے میں یہ گفتگو کرنے کے بعد ہم آج کے اپنے باقاعدہ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پہلے سیشن میں ہمارا ٹاپک ہے صدق و امانت۔ صدق و امانت۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیرت نبوی سے ان دونوں موضوعات کا بڑا گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ مقام رسالت پر فائز ہونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صادق اور امین تھی۔ لوگ آپ کی بات کا اعتبار بھی کیا کرتے، بلکہ یہ کہا کرتے کہ ما جربنا علیک کاذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں۔ مطلب کبھی جھوٹا عمل تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ پر مبنی نہیں سنا۔ تو صادق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اگر کوئی اپنے قول و فعل میں سچائی کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہے ہیں، اور جو سچ جھوٹ کو مکس کرنے میں خیال نہیں کرتا اس کے لیے وعید ہے، اس کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ سیرت سے کتنا دور ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کس قبیلے کا سردار رکھے گا۔ قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا پایا تو کہنے لگے ھذا الامین قد رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو یہ تو امین ہیں، یعنی ان کی زبانوں سے یہ اللہ نے ادا کروایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہو گئے۔
ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو گے، ہم ان کو قاضی ماننے پر، اپنے درمیان فیصلہ کروانے والا ماننے پر ہم راضی ہو گے، قد رضینا، ہم راضی ہو گے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، الامین، الصادق۔ تو صادق اور امین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے دو صفات تھیں۔ جی، تو یہاں پر آپ سے ایک کوئز لیا جا رہا ہے۔ کوئز کے لیے میں اپنے ہوسٹ زبیر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ زبیر بھائی اگر آپ کے پاس پول شو ہو رہے ہیں تو آپ پلیز رن بھی کر دیجئے، میرے پاس غالباً پول شو نہیں ہو رہے۔ کوئز یہ ہے ہمارا، جی آپ نے کوئز دیکھ لیا۔ کوئز یہ ہے کہ حجر اسود کا جب واقعہ ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپشن نمبر 1 25 سال، آپشن نمبر 2 35 سال، آپشن نمبر 3 34 سال اور آپشن نمبر 4 38 سال۔ ہاں جی، آپ نے کمنٹس میں جواب نہیں دینا، آپ نے پولنگ میں جواب دینا ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے 60 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہو چکے ہیں، لیکن 100 کے قریب لوگ ابھی بھی باقی ہیں۔ آپ سب پولنگ کے اندر حصہ لیجئے۔ اور حافظ محمد یحییٰ صاحب کی طرف سے مجھے ایک میسیج دکھائی دیا تھا کمنٹ میں۔ حافظ صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پلیز آپ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میں سے 90 کے قریب لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا، لیکن واللہ عالم 60 کے قریب لوگ ابھی بھی باقی ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ نے بالکل ایکٹیو ہو کر بیٹھنا ہے، کیونکہ کورس کے درمیان کسی بھی وقت آپ کے سامنے ایک پول لانچ ہوگا اور آپ سے درست جواب پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے جی بارک اللہ فیکم، یہاں پر میں پولنگ کو روکتا ہوں اور آپ کا رزلٹ، بلکہ زبیر بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پولنگ کو روک کر رزلٹ شیئر کیجئے۔ ماشاءاللہ دکھائیے، کل 90 لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا، 90 میں سے ماشاءاللہ آپ کہہ لیجئے کہ 52 ماشاءاللہ اپنا رزلٹ دیکھیے آپ سب لوگ، آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آپشن نمبر 2 کریکٹ آنسر ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ جب حجر اسود کا واقعہ پیش آیا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال۔ تو ماشاءاللہ 52 لوگوں کی طرف سے جواب بالکل درست ہے۔ باقی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ 24 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپشن نمبر 1 کو سلیکٹ کیا، تب آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تو نہیں، 25 سال نہیں، 35 سال تھی۔ اور 14 لوگ ہیں جنہوں نے 7 لوگوں نے آپشن نمبر 3، 7 لوگوں نے آپشن نمبر 4 کو سلیکٹ کیا۔ تو ماشاءاللہ 52 مطلب اکثریت کا جواب بالکل درست ہے، 52 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے۔ تو پول شروع میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے بالکل ایکٹیو ہو کر رہنا ہے، کسی بھی ٹائم آپ سے کوئی بھی سوال پول میں پوچھا جا سکتے۔ تو دیکھیں اس میں اللہ کی کتنی کمال درجے کی حکمت تھی۔ مقام رسالت پر فائز ہونے سے صرف 5 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی زبانوں سے یہ الفاظ ادا کروائے کہ ھذا الامین قد رضینا، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہو گئے، یہ تو صادق ہیں، ہم ان پر راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جی تو آج کا ہمارا موضوع صدق و امانت، صدق کے بارے میں جو ہم آج گفتگو کریں گے، صدق کی لفظی اور اصطلاحی تعریف، شریعت اسلامیہ میں اس کا مفہوم، صدق کے مد مقابل خلق سیئہ اور اہمیت و فضیلت میں قرآن و حدیث کے دلائل، اور نمبر 4 صدق کے ذریعے ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے آج کا صدق کی لفظی اور اصطلاحی تعریف۔ لفظی تعریف کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ایک چیپٹر صدقہ یصدقو جو کہ سٹائل پر ہے نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو سٹائل پر ہے، صدقہ یصدقو یہ اس سے مصدر ہے، صدق یہ اس سے کیا ہے؟ مصدر۔ اور یہ لفظ کذب کا اپوزٹ ہے، جھوٹ یا کذب یا اس کو کذب یا کذب دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ اصطلاحی تعریف کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدق ایسی خبر کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو، جو حقیقت کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو سچائی ہے، صداقت ہے، یہ دو اعتبار سے ہے۔ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کا بھی سچا ہونا لازمی ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے اس بات کے اندر بھی سچائی کا ہونا لازمی ہے۔ بعض اوقات بندہ تو سچ کہہ رہا ہوتا ہے
لیکن وہ بات سچی نہیں ہوتی. سمجھا کہ آپ کو؟ تو یہ دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے، کہنے والے کا بھی سچا اور جو بات کر رہا ہے اس اعتبار سے بھی. تو یہ صداقت دونوں اعتباروں سے ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھے دونوں چیزیں کیوں کاؤنٹ کی، اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے. اور اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی تو یاد رکھیے وہ صداقت یا صدق نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ جھوٹ کہلائے گا. تو یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع تھا. اچھا جی، یہاں پر میں آپ سے روک کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ورک شیٹ کا پرنٹ لیا؟ چیٹ کے اندر بتائیے، یس لکھیے، ہاں جی لکھیے، الحمدللہ لکھیے، جنہوں نے ورک شیٹ کو پرنٹ کیا اور وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ نوٹ کر رہے ہیں. یا اگر آپ نے نہیں بھی پرنٹ کیا تو کم از کم آپ ایک قلم لیجئے، ایک کاپی لیجئے اور ہمارے ساتھ نوٹ کرتے جائیے. دیکھیں جتنا آپ نوٹ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور انشاءاللہ ہمارے وہ سٹوڈنٹ جو سب سے اچھے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن سے رابطہ کر کے ان کو اپنے لیکچر کے نوٹس سینڈ کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ان سلائیڈ کے اندر ان کا نام ایڈ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی طرف سے ہمیں نوٹس موصول ہوئے اور بہت اچھے نوٹس ہیں، بلکہ ان کے نوٹس کا بعض حصہ بھی سکرین پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ 22 لوگوں کی طرف سے رسپانس آیا، 24 لوگ کہ انہوں نے ماشاءاللہ نوٹس کا پرنٹ لیا، تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. جی کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں تو ورک بک ہمارے واٹس ایپ کے گروپس کے اندر شیئر ہوئی تھی. اگر آپ ہمارے سیرت اکیڈمی کے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں تو آپ اپنا نمبر چیٹ کے اندر چھوڑ دیجیے، ہماری ٹیم کے لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو واٹس ایپ گروپس کے اندر ایڈ کر لیں گے. اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ صدق کا شریعت اسلامیہ میں کیا مفہوم ہے. تو یاد رکھیے صدق جو ہے یہ اسلام کے اخلاق میں سے ایک عظیم خلق ہے جس پر عمل پیرا ہونا لازم ہے. اور جب صدق یا سچائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بڑی ضروری بات، تو فوراً ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید سچ کا تعلق صرف قول کے ساتھ ہے، بات کرنے کے ساتھ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. شریعت میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. بات کرنے کے اندر سچائی اس کو بھی صدق کہتے ہیں، اور عمل کے اندر سچائی اس کو بھی صدق کہتے ہیں. صدق القول کی تعریف اوپر گزر چکی ہے. صدق العمل سے کیا مراد ہے؟ مطلب فعل کے اندر جو آپ ایکشن کرتے ہیں اس کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا عمل اس کے قول و اعتقاد کے موافق ہو. جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کا عمل اس کے موافق ہونا چاہیے. جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کا عمل اس کے موافق ہونا چاہیے. یہ عمل کی سچائی کہلاتی ہے. ایک شخص عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو وہ آہو بکا شروع کر دیتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اپنے عمل کے اندر سچا نہیں ہے. پتہ چل گیا؟ سچائی کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے، سچائی کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے. اور اسی مناسبت سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا، صدیق. اور اس کی تفصیل جب ہم آیات کوٹ کریں گے تو اس کے اندر دوبارہ آئے گی انشاءاللہ کہ صدیقین کون ہیں؟ سچ کر دکھانے والے، اپنے قول و فعل سے، اللہ اکبر، شریعت اسلامیہ کو سچ کر دکھانے والے، صدیق. تو صدیق کا لفظ بھی دیکھیں، صاد دال قاف، صدق سے ہے، سچ سے ہے. تو یہ دوسرا ہمارا موضوع تھا. تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. صدق کے مد مقابل جو خلق سیئہ، برا اخلاق ہے. یاد رکھیے خلق کا مطلب ہے عادت. اچھا اخلاق ہے تو اخلاق حسنہ، برا اخلاق ہے تو اخلاق سیئہ. سیئہ کا مطلب ہے برائی، برا. خلق سیئہ مطلب برا اخلاق. تو صدق کی جو اپوزٹ چیز ہے وہ ہے جھوٹ. اب جھوٹ دو طرح کے ہیں، زبان کے ذریعے جھوٹ یا اپنے عمل کے ذریعے جھوٹ. جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. عقیدہ آپ مسلمان ہونے کا رکھتے ہیں، آپ کے اعمال کے اندر اگر شرک و بدعت پائی جا رہی ہے تو پتہ چلا آپ اپنے عمل کے اندر سچے نہیں ہیں، آپ صدیق نہیں کہلا سکتے. اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت کہا گیا ہے، جیسا کہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے. جی اب دیکھیے ہمارا چوتھا موضوع آ گیا. چوتھے موضوع کے اندر ہم اللہ اکبر قرآن مجید کی 8 آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 4 یا 5 احادیث ہم ذکر کریں گے. تو یہ 12 دلائل صدق کے بارے میں قرآن و حدیث سے ذکر کیے جائیں گے.
اب یہاں پر جو آپ کو ریڈ کلر کے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس دلیل کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے کورس کے اندر یا اپنے آج کے سیشن کے اندر اس آیت کریمہ کو ذکر کیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں محل الاستشہاد، کہ وہ جو دلیل ہم نے پکڑی کس جگہ سے پکڑی، ٹھیک ہے جی، آیت کے کس حصے سے اس کو ریڈ کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے بعد دو چیزوں کا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو۔ کونو کا مطلب ہے ہو جاؤ، کس کے ساتھ؟ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اور صدق یعنی صادقین کے ساتھ کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فارسی زبان کا ایک شاعر بھی ہے نا، کہ ایک شعر بھی ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ اگر آپ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان سے نیکیاں ہی سیکھیں گے، بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ان سے برائیاں ہی سیکھیں گے۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب آپ سچوں کے ساتھ ہوں گے تو آپ ضرور سچ بولنے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35، اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنے مومن بندوں کی، مردوں کی، خواتین کے کچھ صفات کو ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ تو ہم نے اس آیت کریمہ کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس میں سچ بولنے والے مرد، الصادقین مذکر ہے، جمع ہے، جمع سالم ہے، یا نون آ رہا ہے، والصادقین جمع، سچ بولنے والے مرد حضرات، والصادقات اور سچ بولنے والی عورتیں، خواتین۔ اچھا ان کے لیے کیا ہے؟ بالکل آخر میں دیکھیے اللہ نے فرمایا یہ جتنی بھی صفات ذکر کی ان کا صلہ آخر میں ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا جن لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے انہی لوگوں کے اندر سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی خواتین بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں سچائی کی اہمیت کو جان لینا چاہیے۔ تیسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ نیکی کرنے والے کون ہیں یا نیکی کس کا نام ہے۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے۔ میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کو ادا کرے، اپنے عہد کو پورا کرے جب عہد کرے، اور صبر کرنے والے جو ہیں تنگی میں اور اچھے حالات میں، برے حالات میں، ہر حالت میں صبر کرنے والے۔ آیت کے آخر میں فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ جن کے اندر یہ صفات ہے جتنی میں نے شمار کی، یہ 9 صفات جن میں ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولیے یہ وہ لوگ ہیں جو صدقوا، سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہیں متقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو دیکھ لیجئے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 دونوں آیات کے اندر تقوی اور صدق، اللہ کا ڈر اور سچائی دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ تو پتہ چلا کہ سچ بولنے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ سننے والے کو کیا پتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں جی؟ آپ جھوٹ، سچ کو چھپا کر جھوٹ کو ظاہر کر دیتے ہیں، سننے والے کو نہیں پتا۔ ہاں اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ ضرور سچ بولیں گے۔ تو تقوی اور صدق کا آپس میں بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ آیت نمبر 4 اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ کیا فائدہ دے گا؟ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار،
ان کے لیے نہریں ہیں جن کے نیچے، ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، سچ بولنا نہ صرف دنیا کے اندر اپنے صاحب کو، سچ بولنے والے کو فائدہ دیتا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے ھذا یوم، یہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 5 کے اندر کی طرف چلتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اچھا، اللہ کے اس آزمانے کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ سچ بولنے والوں کو بھی جان لے اور اللہ جھوٹ بولنے والوں کو بھی جان لے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے سچ بولا، جو سچے ہیں، صادقین ہیں، اور اللہ کاذبین کو بھی جان لے۔ تو یاد رکھیے، یہ آیت کریمہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی آزمائش آتی ہے، وہ میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ شاید کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ صبر کیجئے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ آپ دنیاوی نعمتوں سے محروم ہیں، آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، آپ روزگار کی نعمت، صبر کیجئے، اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، مقصد کیا تھا؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ، دیکھیے تاکید ہے، البتہ اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو سچ بولنے والے ہیں، اور ضرور ان کو بھی جانے گا جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، اس سچائی سے مراد قول و فعل کی سچائی ہے۔ اس سچائی سے مراد قول و فعل کی سچائی۔ کوئی بھی آزمائش آئی، زبان پر بھی قابو رکھیے، جسم پر بھی قابو رکھیے۔ کوئی بھی آزمائش ہے، حتیٰ کہ خوشی کے ذریعے اللہ نے کوئی خوشی دے کر آزمایا، مال دے کر آزمایا، یہ بھی اللہ کی آزمائی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اچھا، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، شک نہ کرنے والے، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ کون ہیں؟ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں صادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ تو پتہ چل گیا، صدق کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ اپنے عمل کے ذریعے جو ایمانیات کو سچ کر کے دکھاتے ہیں، یہ بھی صدق کہلاتا ہے۔ تو کتنا ایک وسیع موضوع ہے جو ہماری پوری زندگی کو محیط ہے، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت مزید واضح، آیت نمبر 19 سے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک ہم الصدیقون، یہی تو لوگ ہیں جو صدیقون ہیں۔ صدیق کی جمع صدیقون۔ والشہداء عند ربہم لہم اجرہم، اللہ اکبر، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ صدیق کون ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر صحیح معنوں میں جو ایمان لانے والے ہیں، ایمانیات کے اندر پختہ ہیں، وہ کون ہیں؟ صدیقون۔ صدیق کی جمع صدیقون، جو حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ صدیق، سچ کر دکھانے والے۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کو اپنے قول و فعل کے ذریعے سے سچ کر دکھانے والے۔ کہنے والے نے کہا ہے ابوبکر، جس نبی پر تم ایمان لائے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات وہ مسجد اقصی بیت المقدس تک گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا،
کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں صدیق، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کو سچ کر دکھانے والے۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو ان کے مالوں سے محروم کیا گیا، مقصد کیا ہے ان کا اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی رضوان کو تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، صادقون ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہے صرف قرآن مجید کی روشنی میں صدق۔ ابھی میں نے کتنی آیات کو چھوڑ دیا، اگر یعنی صرف صدق پر ہی آیات کو ہی ذکر کر کے ان کی تفسیر کی جائے تو شاید کہ ہمارے گھنٹوں اسی کے اندر گزر جائیں۔ بہرحال صدق کے بارے میں ان 8 آیات کی اہمیت کے ذریعے آپ صدق کو جان سکتے ہیں۔ اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ احادیث کے اندر 5 احادیث کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، بڑی خوبصورت احادیث ہیں۔ یقین جانیے سارے کہتے ہیں کہ کورس ہونے جا رہا ہے، کورس ہونے جا رہا ہے، کورس ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کورس کیا ہے؟ ہم گناہگاروں کو اخلاق حسنہ یاد کروانے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی ہمارے اپنے نفس بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات انسان خود بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کے ذریعے انسان کی اپنی تذکیر بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا ہم نے علم دینا ہے، یہ کیا سکھانا ہے؟ بس ایک اپنی تذکیر ہے، اپنے لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات، ان احادیث کو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ قرآن مجید کی 8 آیات کو پڑھنے کے بعد 5 احادیث کی طرف چلتے ہیں، سچائی کے بارے میں، صدق کے بارے میں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ نیکی تک لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت تک لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک جو آدمی ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، وہ سچ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اللہ اکبر۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو بولیے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جب تک وہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے کہ یہ صدیق ہے۔ اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا فرمایا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہوتا ہے وہ فجور گناہوں تک لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي يَتَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ آگ تک لے کر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک آدمی، لَيَكْذِبُ، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ہاں صدیق لکھا گیا ہے یا ہمیں اللہ کے ہاں کذاب لکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پہلی کیٹیگری میں سے بنائے جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سچ نیکی تک اور نیکی جنت تک لے کر جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں بندہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ دوسروں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر تھی، دوسری حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کو یاد کیا۔ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یاد کیا۔ کیا یاد کیا؟ یہ یاد کیا، دع، چھوڑ دیجئے، ما یریبکا، جو آپ کو شک میں ڈالے، الا ما لا یریبکا، اس چیز کی طرف جو آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، کیونکہ جو سچ ہے یہ اطمینان ہے۔
والکذب ریبا، اور جو جھوٹ ہے یہ شک ہے. جھوٹ شک کا نام ہے اور سچائی اطمینان کا نام ہے. تو یقین جانیے سچ بولنا کتنے اطمینان کا نام ہے. یعنی جو سچ بولنے والے ہیں بعض اوقات آپ سچ بول کر کتنے اطمینان کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طویل حدیث ہے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب ہرقل کے دربار میں ان کو بلا لیا گیا، ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے حضرت ابو سفیان سے. ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ ذرا بتلائیے فماذا یأمرکم، وہ جو نبی ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، وہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 3 واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، تمہارے آباء و اجداد جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو. نمبر 4 وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وَالْعَفَافَ وَالصِّلَةِ، ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں صلہ رحمی رشتوں کو ملانے کا حکم دیتے ہیں. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ جن چیزوں کا آپ حکم دیتے ہیں ان کے اندر ایک کیا ہے؟ صدق، سچ بولنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اگلی حدیث دیکھیے. حضرت ابو ثابت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بدری صحابی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت، جو اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے بصدق، سچائی کے ساتھ، جو اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت کا سوال کرتا ہے، بلغہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ اس کو شہداء کی منازل، مقام و مرتبے تک پہنچاتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے. تو اس سے پتہ چلا نیتوں کے اندر سچائی، نیتوں کے اندر سچائی، یعنی جس نے اللہ سے سچی نیت کے ساتھ شہادت کا سوال کیا اگرچہ اپنے بستر پر ہی اس کی موت کیوں نہ ہوئی، اللہ رب العزت اسے شہداء کی منازل تک پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. نیتوں میں سچائی، اقوال میں سچائی، فعل میں سچائی، اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کا نام سچائی، صدق کہلاتا ہے. اگلی 5 نمبر کی حدیث ہے، اس کو ہم یہاں نہیں پڑھتے، آگے چل کر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آگے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے معاشرتی اصلاح کے اندر. تو انشاءاللہ 5 نمبر کی حدیث ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں کہ تجارت کے اندر سچ بولنا کس قدر ضروری ہے. تو الحمدللہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم نے اپنے 4 موضوعات کو مکمل کیا. 5واں جو ہمارا موضوع ہے صدق کے ذریعے سے معاشرتی اصلاح، اس موضوع کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے ایک کوئز آپ سے لے لیتے ہیں، اور 5واں موضوع مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے اٹینڈنس بھی لے لی جائے گی، اور اسی اٹینڈنس کی بیس پر انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیے جائیں گے ہمارے اس کورس، ہماری ٹیم کی طرف سے انشاءاللہ. کوئز یہ ہے آپ سے 3 آپشن ہیں، درست کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. صدق کس کو کہتے ہیں؟ قول کی سچائی، آپشن نمبر 2 قول و فعل کی سچائی، اور آپشن نمبر 3 صرف فعل کی سچائی. تو میں ہوسٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کوئز جو ہے وہ لانچ کر دیجئے. تو آج کا الحمدللہ ہمارا دوسرا کوئز آپ کے سامنے لانچ ہو چکا. درست جواب کا انتخاب کیجئے. آپ کے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ درست جوابات موصول ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے سوری کوئز غالباً ابھی تک آپ کے سامنے لانچ نہیں ہو پا رہا. آپ زبیر بھائی پلیز چیک کر لیجئے گا. جی اب کوئز آپ کے سامنے لانچ ہو گیا.
یا نہیں؟ غالباً ابھی بھی آپ کی طرف سے جوابات نہیں موصول ہو رہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ٹیم کے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہم تب تک اب لانچ ہو گیا، آپ کے سامنے جوابات آنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے صرف 5 سیکنڈ میں 70 جوابات آ گئے، یعنی میری نظر بڑی 5 سیکنڈ میں ماشاءاللہ 70 جوابات آ گئے. 100 جوابات ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ جوابات ہمیں موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. 110 سے زیادہ جوابات موصول ہو چکے ہیں، جن میں سے 99 لوگوں کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سینچری ہو گئی، 102 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے. بارک اللہ فیکم. تو 30 سیکنڈ گزر کے میں پولنگ کو روک کر آپ کے سامنے ریزلٹ شیئر کرتا ہوں. ماشاءاللہ اپنے ریزلٹ کو دیکھیے. آپ میں سے 103 لوگوں کا جواب درست ہے. صدق نام ہے قول و فعل کی سچائی کا. 6 لوگوں نے کہا صرف قول کی سچائی، 7 لوگوں نے کہا صرف فعل کی سچائی. نہیں، قول و فعل دونوں کی سچائی کا نام صدق کہلاتا ہے. اور ہم نے ابھی ایک حدیث کی روشنی میں ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر لی، اور وہ ہے نیت کی سچائی. اب ہمارا 5واں موضوع، یعنی کسی بھی ہمارے ٹاپک کا یہ آخری موضوع ہوا کرے گا. صدق کا ہمارا جو آخری اور 5واں موضوع ہے وہ ہے کہ صدق کے ذریعے سے ہم اپنی معاشرتی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. صدق کے ذریعے سے ہم معاشرتی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ صدق کا جو اپوزٹ ہے، متضاد خلق ہے، وہ ہے جھوٹ، جس کو کذب یا کذب کہتے ہیں، جھوٹ بولنا. جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے بڑا جھوٹ بولنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. اب اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، یا پھر ایسی بات کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی اور وہ کہے اللہ نے ایسے فرمایا. یہ بولے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ بولنا کہلاتا ہے. اور آپ جان سکتے ہیں سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عام ہے، اور یہ بڑا سنگین گناہ ہے. یعنی تمام جھوٹوں کے اندر جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا. بلکہ بعض علماء نے اس کو، یقین جانے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بعض علماء نے اس کو شرک سے بھی بڑا گناہ کہا. کبیرہ گناہوں کے اندر اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ جھوٹ کے اندر جو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. 2 آیات آپ کے سامنے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت اور سورۃ آل عمران کی آیت. سورۃ الانعام کی آیت 144 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے. لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. دوسری آیت کریمہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کون ہیں؟ وہ ظالم لوگ ہیں. اور پہلی آیت سورۃ الانعام کی فمن ازلم، اسم تفضیل ہے اکبر کے وزن پر، اظلم سب سے بڑا ظالم. گناہ کرنا ظلم کرنا کہلاتا ہے. ظلم کرنے میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. تو اس وجہ سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ کمی کوتاہی معاف کرے، اللہ نے ایسے فرمایا، اور ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہوتی. اللہ کے بندو اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ اس کو نہ بیان کیجئے، اس کی جگہ کچھ اور بیان کر دیجئے. اس کی جگہ یا آیت یا اللہ کی طرف اس کی نسبت کیے بغیر اس کو بیان کر دیجئے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اس کے اندر اچھی طرح سے تاکید ہونی چاہیے کہ کیا اللہ نے ایسے فرمایا بھی یا نہیں فرمایا. تو یہ جھوٹ کی سب سے بڑی قسم ہے. جھوٹ کی دوسری قسم،
اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس کی وعید کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبن علیہ یا ان کذبن علیہ، بے شک مجھ پر جھوٹ باندھنا، لیس کذب علی احد، وہ کسی عام بندے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی عام انسان پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. فمن کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، میرے بارے میں جھوٹ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہ فرمایا ہو، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو شدید قسم کا سنگین گناہ ہے، جرم ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر ہر وہ پوسٹ جس کے نیچے حدیث مبارکہ لکھا ہوتا ہے یا کسی کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث ہو. اچھی طرح سے علماء کے ذریعے سے اس کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے. ضرور اس کو آگے پھیلائیے، شیئر کیجئے، لیکن تحقیق کر لینے کے بعد، جانچ پڑتال کر لینے کے بعد. یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اللہ کے سچے بندوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہیں ہماری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ بات نہ منسوب ہو جائے. تو یہ ایک دوسری قسم ہے جس کے ذریعے ہم معاشرتی اصلاح کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے گفتگو کے اندر جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے جھوٹ کی تعریف کے اندر یا صدق کی تعریف کے اندر، بالکل سیشن کی ابتدا کے اندر جہاں پر ہم نے صدق کی تعریف پڑھی تھی، تو وہاں پر آپ کو بتا دیا گیا کہ صدق جو بات کر رہا ہے اس کا بھی سچا ہونا، اور جو بات کی جا رہی ہے اس کا بھی سچا ہونا لازمی ہے. یہ دونوں چیزیں، اگر وہ انسان جھوٹا ہے یا اس انسان کی جو بات وہ کر رہے وہ جھوٹی بات ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جھوٹ کہلائے گا، اور یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون، 4 صفات من کن فیہ، جس میں بھی ہوئیں، کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے. یہ 4 چیزیں جس میں ہوئی وہ کیا ہے؟ خالص منافق. ومن، یعنی یہ چاروں اگر جمع ہو گئیں وہ تو خالص منافق. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوئی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. اب یہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، جب عہد کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے. نمبر 4، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. جب جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو فجر کا مطلب ہوتا ہے فجر کا وقت بھی، اس کو فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ سورج اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتا ہے. تو یہ نفاق کی علامت ہے کہ ایک بندہ غصے سے ایک دم پھٹ پڑے. اذا خاصم، جب لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. تو اس کے اندر جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. یہ نفاق کی علامت ہے. یہاں پر ایک بڑی ضروری چیز کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انسان نے جھوٹ بولا تو آپ اس پر منافق ہونے کا ایک دم سے فتویٰ لگا دیں. نہیں، منافق اعتقاد کے نفاق کو کہتے ہیں، جو نعوذ باللہ اپنے دل کے اندر کفر چھپائے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرے، یہ اعتقادی نفاق کہلاتا ہے. یہ جو نفاق ہے یہ عملی نفاق ہے. یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان برے اخلاق سے بچے، صدق اور سچائی کو اپنائے، تاکہ وہ
صادقین میں سے اس کا شمار ہو سکے یا صدیقین میں سے اس کا شمار ہو سکے۔ چوتھی ایک بڑی ضروری معاشرتی اصلاح، بعض بندے جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ نے جھوٹی کی تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں بس میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ چیٹ میں بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر بعد میں کیا کہا جاتا ہے، جی یہ تو بس میں ویسے ہنسانے کے لیے، دل لگی کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو ہمارے معاشروں کے اندر سٹیٹ ڈرامے ہیں، دیگر ویڈیوز ہیں، ان کے اندر 90% اس کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ہوتی ہے۔ میں اور آپ ہم ان کو سن کر بڑا محظوظ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، مطلب ہم گناہ کے کاموں پر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یقین جانیے میں نے ایک عالم کے بارے میں سنا، موجود ہیں ابھی، میں ان سے ملا بھی، ان کے شاگردوں سے سنا تھا، پھر ان سے بھی تصدیق کی۔ جب بھی انہیں ان کا کوئی شاگرد کہتا استاد محترم اس بارے میں ایک لطیفہ ہے، تو وہ اس سے پہلے پوچھتے کہ بتائیے یہ لطیفہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا سنی سنائی بات؟ تو وہ کہتا نہیں سنی سنائی بات ہے۔ تو وہ کہا کرتے کہ سنے سنائی لطیفے مت سنائیے، وہ اگر کوئی مسکرانے کی بات ہے بھی تو وہ سنائیے جو سچ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وعید سنیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ سنن ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے، فیحدث بالحدیث، کوئی بھی بات کرتا ہے، لیضحک بالقوم، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو ہنسائے، فیکذب، پھر جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے ہنسانے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا ویلن، بالکل ابتدا میں ہلاکت ہے، پھر دوسری مرتبہ فرمایا ویلن لہو، ہلاکت ہے اس کے لیے، تیسری مرتبہ فرمایا ویلن لہو، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیں ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور لوگوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں ہنسانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں کے ذریعے ہمیں اپنی معاشرتی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ 5ویں چیز جو معاشرتی اصلاح سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خرید و فروخت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے، ثلاثۃ، 3 بندے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وذکر منہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ ذکر کیا، والمنفق سلعتہ بالحلف یا بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سودے کو بیچنے والا۔ سلع کہتے ہیں سودا، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، جو بھی آپ کا وہ ایٹم ہے۔ منفق کا مطلب بیچنے والا، اپنے سودے کو بیچنے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم اٹھا کر اپنی چیز کو بیچنے والا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے سے بات بھی نہیں کریں گے اور اللہ اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 چیزیں ہوگی۔ چھٹا اور اہم نقطہ، اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، یقین جانیے سچ کی تاکید اس حد تک ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ماں بچے کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ، میں آپ کو یہ دوں، بچہ آتا ہے اور پھر ماں صرف بلانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے، بچے کو وہ چیز نہیں دیتی، یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ آپ بتائیے چیٹ میں کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ بچے کو کوئی بھی بات جھوٹ میں کہہ دی جاتی ہے اس کا دل بہلانے کے لیے اور بعد میں ایسا نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ حدیث دیکھیے مسند احمد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عامر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، وہ انا صبی، انہوں میں چھوٹا سا بچہ تھا، قالا، کہنے لگے، کہتے ہیں عبداللہ بن عامر، فذهبت اخرج لالعب، میں باہر گیا تاکہ میں کھیلوں، میں نکلا تاکہ میں کھیلوں،
فقالت امی، میری ماں نے کہا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، تعال اعتق، عبداللہ آؤ میں تمہیں یہ دوں، عبداللہ آؤ میں تمہیں یہ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عبداللہ تھیں، عبداللہ جو تھی، ان سے کہا، وَمَا أَرَدْتِ أَن تُعْطِيَهُ، اے عبداللہ کیا تم نے ارادہ کیا کہ تم اپنے بیٹے کو دو، کیا دینا چاہتی ہو اپنے بیٹے کو؟ قالت، انہوں نے کہا، اعطیہ تمرن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخری لائن دیکھیے، اما انکی لو لم تفعلی کتبت علیکی کذبہ یا کذبۃ، کہ اگر تو اپنے بیٹے کو کچھ نہ دیتی تو ایک جھوٹ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ تجھ پر لکھ دیا جاتا، کتبت علیکی کذبۃ، ایک جھوٹ تجھ پر لکھ دیا جاتا۔ اور اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یعنی یہ جو صفت ہے صدق کی، سچائی کی، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی معاشرتی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ جی تو الحمدللہ 1 گھنٹے کا تقریباً ٹائم ہو چکا ہے، ہم نے آج کا پہلا موضوع صدق مکمل کیا۔ یہاں پر میں آپ سے ایک کوئز لینا چاہوں گا، 2 آپشن ہے آپ کے پاس، دیکھتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ کس پر موافقہ کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے امانت، آج ہی اس کو پڑھ لیں، اور آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ نہیں سر، امانت کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نیکسٹ فرائیڈے کو پڑھائیں، یا سوری کل سیٹرڈے کو، کل بھی تو ہمارا سیشن ہے، تو آپ امانت کا ٹاپک کل پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس آپ کہہ لیجئے 2 آپشن ہے۔ تو میں ہوسٹ اپنی زبیر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز پول لانچ کر دیجئے۔ آپشن نمبر 1 کہ امانت کا ٹاپک بھی آج ہی پڑھیں صدق کے ساتھ، اور آپشن نمبر 2 کہ نہیں، آج صدق کافی ہے اور امانت ہم کل پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں خطبہ بھی پڑھ لوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔